جنگ احد کے بعد مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اور بھی مضبوط ہو گئے، اور وہاں وہ جو کفار تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے جو مدینے میں مسلمانوں کا وجود ہے اس کو جلد سے جلد ختم کر دیں۔ اور ان دوران ہی برو نادر نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کر دی تھی، تو پورا عرب ملنے لگا۔ ابو سفیان اور عرب کے جو بڑے بڑے بہادر تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، انہوں نے مل کے یہ طے پایا کہ مدینے پہ حملہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ تاریخ مسلمانوں کی شکست کو یاد کرے۔ اس دور عرب کا سب سے بڑا پہلوان جو عمر بن عبدود، جنہوں نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھی، ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر سے لڑتا تھا۔ ابو سفیان نے عمر بن عبدود سے کہا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان، اور کہا ہم عرب کے شجاع ترین انسان، اگر تم میرا ساتھ دو تو مدینے پہ حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیں۔ تو عمر بن عبدود، جس کا عرب میں بہت بڑا نام تھا، ابو سفیان نے پورے عرب کو اللہ کے رسول کے خلاف کر کے جنوری 627 عیسوی میں ان تمام قبائل نے مل کے مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس بات کا علم جب اللہ کے رسول کو ہوا تو اللہ کے محبوب اپنے تمام اصحاب کو بلا کے یہ فرمانے لگے کہ اب کل کفر کی کل ایمان سے جنگ ہے۔ ایک طرف عرب کے سارے مشرک کفار ہے، اور دوسری طرف صرف ہم یہ اتنے سے مسلمان۔ اب اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ اصحاب یہ سوچتے رہے کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے، تو اتنی دیر میں اللہ کے رسول کے محبوب صحابی حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑ ہیں اور ایک طرف آنے جانے کے لیے اللہ نے رستے کو قائم رکھا ہے۔ اگر ہم اس رستے پر ایک بڑا سا کھڈا کھود دیتے ہیں تاکہ کفار مدینے پہ فوری طور پہ حملہ نہ کر سکے، تو اس صلاح کو تمام اصحاب نے بہتر سمجھا اور سب کے سب لوگ خندق کھودنے میں لگ گئے۔ تبھی اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کی سرزمین پہ پہلے اس طرح سے خندق نہیں کھودی جاتی تھی۔ 6 دن تک تمام مسلمان خندق کھودتے رہے۔ بالآخر شہر کے دفاع کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی خندق کھود دی گئی۔ جیسے ہی ابو سفیان، عمر بن عبدود اور عرب کے تمام بہادر مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی خندق انہوں نے کھودی کیسے؟ اگر کھود لی تو ہم مدینے پہ حملہ کرے کیسے؟ بالآخر 4 ہفتوں تک وہ مدینے سے باہر رہے۔ عمر بن عبدود نے کہا کہ جس طرح سے مسلمانوں نے خندق کھودی ہے یہ میری توہین ہے۔ وہ اپنا گھوڑا دوڑا کے خندق عبور کر کے مدینے آ پہنچا اور چیخ چیخ کے کہنے لگا، کون ہے جو میرے ہاتھوں مر کے شہید ہو جائے یا مجھے مار کے غازی بن جائے؟ اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، اگر ہے ہمت تو مجھ سے لڑو یا میرے ہاتھوں مرو۔ مسلمانوں نے جیسے ہی عمر بن عبدود کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ عمر بن عبدود ہے، یہ ایک ہاتھ سے اونٹنی کو پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو مارتا ہے، اس سے کون لڑے گا؟ اللہ کے رسول نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کرائے؟ سب نظریں جھکانے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور فرمایا،
اے میرے آقا مجھے حکم دے، میں اس کافر کا منہ بند کراؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اور کوئی ہے جو اس کافر سے لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تاریخ نے لکھا سب کے سب مسلمان بیٹھے رہے، کسی نے اف تک نہیں کہا۔ پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو کے فرمانے لگے یا رسول اللہ میں آپ پہ فدا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی بیٹھو۔ آپ نے آخری حجت کو تمام کیا اور تمام اصحاب مسلمان کو دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ہے جو اس کافر کا منہ بند کرائے؟ مسلمان نظروں کو جھکا کے خاموشی سے بیٹھ گئے اور پھر سے اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں، جب تک یہ علی قائم ہے آپ پر اور اللہ کے دین پر کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ بس اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابا علی کو پہنائی، علی کی ابا خود پہنی، اپنی نالین علی کو پہنائی اور علی کی نالین خود پہنی، اپنا امامہ علی کو پہنایا، علی کا امامہ خود پہنا اور فرمانے لگے آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اے میرے ساتھیوں دیکھو یہ ہے وہ علی جو اللہ کی طاقت ہے، جہاں جہاں یہ علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں یہ علی ہوگا۔ آپ نے امام علی علیہ السلام سے کہا جاؤ علی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ امام علی علیہ السلام ذوالفقار لے کے جیسے ہی میدان میں آئے اور فرمانے لگے اے عمر میں اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا محافظ علی ہوں۔ تو عمر بن عبدوت نے کہا علی کون علی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا علی ابن ابی طالب۔ تو عمر بن عبدوت نے کہا اے نوجوان کیوں مرنا چاہتے ہو؟ جاؤ چلے جاؤ، شاید تم مجھے نہیں پہچانتے، میں عمر بن عبدوت ہوں، آج تک میرے سامنے کوئی نہیں ٹکا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہم لڑنے نہیں بلکہ ہم تو تمہیں محبت سکھانے آئے ہیں، جاؤ چلے جاؤ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، کیوں مسلمانوں کے لیے غلط کہتے ہو؟ کیوں اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے یہاں آئے ہو؟ جاؤ چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول کا محافظ میں علی ہوں، جب تک میں زندہ ہوں اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو عمر بن عبدوت نے کہا تو مجھے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں وہ پورا عرب جو خندق کے اس طرف کھڑا تھا وہ زور زور سے ہنس رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا کہ ایک ہی بار میں یہ مسلمان عمر کے سامنے ٹکیں گے ہی نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اپنی بہادری گھوڑے کی پیٹھ پہ دکھاتا ہے۔ عمر کو غصہ آیا، وہ گھوڑے سے اترا اور اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ لیے۔ مقابلہ شروع ہوا، وہاں کفار ہنستے رہے، چیختے رہے، خوش ہوتے رہے، یہاں مسلمان گھبراتے رہے۔ اللہ کے رسول اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے فرماتے ہیں اے میرے اللہ اس وقت اس علی کے علاوہ اس زمین پہ اور کوئی نہیں جو تیرے رسول اور تیرے دین کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو۔ اے اللہ علی کی حفاظت کرنا۔ وہاں مقابلہ چل ہی رہا تھا کہ امام
امام علی علیہ السلام کی ذوالفقار آسمان کو گئی اور عمر کی ٹانگ کو لگی. عمر کی ٹانگ کٹ گئی, وہ زمین پہ آ گرا. جیسے ہی عمر بن عبدود زمین پہ گرا, کفار کی فوج خاموش ہونے لگی اور مسلمانوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. عمر رونے لگا, زمین پہ پڑے پڑے پچھتانے لگا. امام علی علیہ السلام قریب آ کے فرمانے لگے, اے عمر, میں نے تمہاری ٹانگ اس لیے کاٹی تاکہ تم اس گھوڑے کی تکلیف کو سمجھ سکو. یہ گھوڑا بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ بھی درد کو ویسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے تم ابھی کر رہے ہو. اتنی دیر میں عمر بن عبدود جو زمین پہ پڑا تھا, اس نے امام علی علیہ السلام کے پاک چہرے مبارک پہ توہین کر دی. امام علی علیہ السلام پیچھے گئے, پھر آگے گئے, پیچھے گئے, پھر آگے گئے. عمر بن عبدود نے پوچھا, علی کیا کر رہے ہو؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا, میں تم سے اس لیے لڑ رہا تھا کیونکہ تم نے اللہ کے رسول کو قتل کرنا چاہا, اللہ کے دین کو تباہ کرنا چاہا. لیکن جیسے ہی تو نے میرے چہرے پہ گستاخی کی تو شاید دنیا یہ سمجھے کہ علی تم کو اس لیے قتل کر رہا ہے کہ تم نے علی کی توہین کی. اللہ گواہ ہے, یہ ہاتھ اللہ کے لیے لڑتے ہیں. اللہ گواہ ہے, یہ ذوالفقار صرف اللہ کے دین کے لیے نکلتی ہے. پھر جیسے ہی آپ نے وار کیا, عمر بن عبدود کا سر مسلمانوں نے جیسے ہی دیکھا, اللہ اکبر اللہ اکبر, مسلمان خوشی سے جھومنے لگے اور وہاں کفار لرزنے لگے کہ اتنا بڑا بہادر زمین پہ ایسے پڑا ہے, ہمارا کیا حشر ہوگا, علی کے سامنے کون ٹکے گا, بھاگو. اور یہ کہہ کے مختلف قبائل بھاگنے لگے. ابو سفیان نے کہا, اے علی یاد رکھنا, آج کی شکست میں کبھی نہیں بھولوں گا. امام علی علیہ السلام اور تمام مسلمان خندق کے اس طرف دیکھتے رہے اور وہ تمام کفار ڈر کے بھاگ گئے. پھر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے مبارک سر کو چوما اور بآواز بلند فرمایا, جنگ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. سلام ہو, سلام ہو کل ایمان امیر المومنین, اللہ کے شیر, اللہ کے رسول کے محافظ, علی ابن ابی طالب پر